اور جھولے میں میرے 2 لال سو رہے تھے۔ بس یہ 3 جملے میں پہلے عرض کروں گا تمہیدن، پھر 1-2 آیات within 30 منٹس۔ میں نکل جاؤں گا آپ سے اجازت لے کے، کیونکہ ایک لسٹ ہے پڑھنے والوں کی، اور رضوی صاحب میری طبیعت سے آشنا ہے کہ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو مجھے اس سے بھی جلدی ہوتی ہے کہ میں جلدی مائک چھوڑ دوں تاکہ آگے سلسلہ چل سکے۔ اچھا بھائی، کہتے ہیں کہ بیوی محافظ ایمان ہوتی ہے، ایسے ہی ہے؟ بھائی بولیں، تائید فرمائیں۔ ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے محافظ، آپ چپ رہیں گے تو بات پھر کیسے آگے چلے گی؟ ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے محافظ ایمان ہوتی ہے، ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے محافظ ایمان۔ علی جیسے با ایمان کے لیے جو محافظ ایمان ہو اسے زہرا کہتے ہیں، اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ اچھا بھائی، الولد نعمت والبنت رحمت، سنا ہے کہ ہر بیٹا اپنے باپ کے لیے نعمت ہے اور ہر بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے، کیا آپ نے بھی سنا ہے؟ سنا ہے تو سبحان اللہ کہو۔ نہیں، پچھلے بندوں نے ابھی نہیں سنا۔ جس نے سنا ہے کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہے۔ چلے ماشاءاللہ، مجھے تسلی ہو گئی کہ آپ سب کو یہ پیغام پہنچ گیا کہ ہر بیٹا اپنے باپ کے لیے نعمت، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت۔ آپ نے غور نہیں کیا، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت۔ میرے صاحبوں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کے گھر میں جو رحمت بن کے آئے اسے زہرا کہتے ہیں، جیتے رہیں، اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ بس بھائی آج 10 منٹ گزر گئے ہیں، 20 منٹ اور ہیں۔ یہ جملہ اپنے دل پہ لکھیں کہ کائنات میں 2 عورتیں بطول ہوئی ہیں۔ کیا ہوئی ہیں؟ ذرا جلدی بولنے تاکہ ہم تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کر سکیں۔ کیا ہوئی ہیں؟ بطول۔ اچھا بھائی ٹھہرو، 1 منٹ ٹھہرو، وہ عورتیں کون ہیں وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں قرآن حکیم کھول کے۔ فرسٹ کوسچن از دیٹ وٹ از بطول؟ پہلا سوال تو یہ ہے بطول کسے کہتے ہیں؟ وٹ از دا ڈیفینیشن آف بطول؟ بطول کی تعریف کیا ہے؟ یہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے، پوری دنیا تک پیغام جائے گا۔ لغت الحدیث کتاب کا نام ہے، اہل حدیث کا امام علامہ وحید الزماں، لغت کی یہ کتاب ہے۔ یہ اپنی کتاب میں لغت کا معنی لکھتا ہے، بطول اس عورت کو کہتے ہیں جو ہر وقت پاک ہو، ہمہ وقت پاک ہو، ساری زندگی پلیتی جس کے نزدیک بھی نہ آئے اسے بطول کہتے ہیں۔ اب آئیے، میں نے عرض کیا کہ دنیا میں 2 عورتیں بطول ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی عورت حضرت عیسیٰ کی ماں مریم بطول ہے اور دوسری مصطفیٰ کی بیٹی زہرا بطول ہے۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں، سیدہ زہرا بطول ہیں۔ اب آئیے، چونکہ میں تمہیدن یہ جملہ عرض کر چکا، اب مجھے سورہ مریم ہی کھولنی پڑے گی۔ سورہ مریم کھول کے دیکھتے ہیں مریم کیسی بطول ہیں، زہرا کیسی بطول ہیں۔ 12 منٹ گزر گئے ہیں، مل کے سبحان اللہ کہہ لو جلدی سے۔ مولا، یہ مریم کیسی بطول ہیں، زہرا کیسی بطول ہیں۔ آئیے، سورہ مریم ہے بھائی، 19 نمبر سورہ ہے۔ میں اس کی 16 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے 17 نمبر آیت بھی آ رہی ہے۔ 18 بھی پڑھیں گے، 19 بھی پڑھیں گے، 20 بھی پڑھیں گے۔ کیا آپ جاگ رہے ہیں؟ نہیں، ایسے نہ کرو، جس کے دل میں مصطفیٰ کی بیٹی کا حیا ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو۔ اب بس ایسے بولو تاکہ مجھے سمجھ آئے آپ جاگ رہے ہیں۔ مولا، یہ مریم کیسی بطول ہے، زہرا کیسی بطول ہے۔ لو بھی سورہ مریم کی 16 نمبر آیت ہے، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ذکر کیجئے کتاب میں سے مریم کا۔ ذرا رکنا، مریم کون تھی؟ نبی کی ماں۔ کون سے نبی کی ماں؟ عیسیٰ نبی کی ماں، مریم ہے نبی کی ماں۔ اللہ فرماتا ہے نبی کی ماں کا ذکر کرو، اس کا مطلب ہے نبی کی ماں کا ذکر کرنا اللہ کی منشا ہے۔ نہیں، کوئی بات نہیں، جملہ آپ کے اوپر سے گزر گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور بھائی اگر عیسیٰ نبی کی ماں کا ذکر کرنا ہے تو کیا خیال ہے جو عیسیٰ کے مرشد مصطفیٰ کی ماں ہے؟ بھائی جس کے دل میں نبی کے والدین کا حیا ہے اونچی کہو سبحان اللہ۔
آپ سلامت رہے رضوی صاحب، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے. لو بھی اگر آپ مچل کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اب یہ جملہ ذرا دل پہ لکھیے گا. یہ ہے عیسیٰ کی ماں جس کا ذکر کرنا ہے. ایک ماں وہ تھی جس کے بارے نبی فرما رہے تھے صحابہ، الفاطمۃ بدعۃ منی من ابغضھا فقد ابغضنی من احبھا فقد احبنی. عیسیٰ کی ماں کا ذکر کرنے، حسین کی ماں کا حیا کرنا ہے. زہرا کی عزت کرنی ہے، زہرا سے مودت کرنی ہے. لو جی اگر یہاں تک آیت سمجھ آ گئی، آئیے اسی آیت کا اگلا ٹکڑا پڑھتے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے اذ انتبذت من اہلھا مکانا شرقیہ. اذ انتبذت من اہلھا، بسم اللہ، مکانا شرقیہ. مریم نے گھر چھوڑا، مشرق کی طرف حجرے میں عبادت میں مصروف ہو گئی. اذن تبذت، الگ ہو گئی، من اہلیہا، اپنے اہل بیت سے. مکانن شرقیہ، مریم حجرے میں چلی گئی. آپ نے غور نہیں کیا، گھر چھڑ کے جڑی عبادت کرے اسے مریم کہتے ہیں، گھر چھوڑ کے جو عبادت کرے اسے مریم کہتے ہیں. سارا دن علی کی نوکری کرنے کے بعد جو مصلی پہ آئے اسے زہرا کہتے ہیں. سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. لو ابھی ایک آیت ختم ہوئی ہے، میں آگے چلنا چاہتا ہوں. آدھا ٹائم سے زیادہ میرا گزر گیا ہے، 10-11 منٹ میں آپ کے درمیان ہوں. آگے اللہ فرماتا ہے فاتخذت من دونہم حجابا، مریم پردے میں چلی گئی. حجابا فاتخذت، بنا لیا، من دونہم، لوگوں سے، حجابا پردہ. مریم حجاب میں چلی گئی، مریم پردے میں چلی گئی. ٹھہرو، بیٹی کہتے ہی اسے ہے جو پردے میں ہو. لاہور والو، عورت پردے کا نام ہے. آخری بندے تک قرآن کا پیغام سنو. علم الفقہ میں عورتن کا معنی ہوتا ہے چھپانے والی شے. اگر پردے میں ہے تو عورت ہے. بڑی دکھے دل سے یہ میں بات کرنے لگا ہوں. یونیورسٹی میں بے نقاب آنے والی بچی، کیا یہ اسلام کی بیٹی ہے؟ بازاروں میں بے حیا چلنے والی بیٹیاں عریانی لباس پہن کے بے پردہ بازاروں میں چل پھر رہی ہیں، کیا یہ اسلام کی بیٹیاں ہیں؟ کیا یہ اسلام کا کلچر ہے؟ میں جڑے ہاتھ آپ کے سامنے رکھ کے عرض کروں گا، یہ اسلام کا کلچر نہیں. اور میرے بچوں، اپنی بیٹیوں کو یورپ کے پیچھے مت لگاؤ، اپنی بیٹیوں کو سیدہ زہرا کے پیچھے لگاؤ. یار نہیں، آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، میں چھوڑنے لگا ہوں منبر. جس کے دل میں محمد کی بیٹی کا جتنا حیا ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. فاتخذت من دونہم حجابا، مریم پردے میں چلی گئی، مریم حجاب میں چلی گئی. اچھا ٹھہرو، ایک منٹ ٹھہرو، رکو. من دونہم حجاب، جو خود بندوں سے حیا کر کے پردوں میں چلی جائے اسے مریم کہتے ہیں. اوے جیڑی آپ بندیاں کو حیا کر کے پردے میں چلی جائے وہ مریم ہے. ایک دن نبی فرما رہے تھے معاشر کا میدان ہوگا، آواز آئے گی گردنیں جھکاؤ، زہرا کی سواری آ رہی ہے. اوے جیڑی آپ بندیاں کو حیا کر کے پردوں میں چلی جائے اسے مریم کہتے ہیں. کائنات جس کا حیا کرے اسے زہرا کہتے ہیں. جی بسم اللہ، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، مالک آپ کو عزت عطا فرمائے. اگر یہاں تک قرآن سمجھ آ گیا، اجازت ہے آگے پڑھوں؟ یہ 6 آیتیں میں نے پڑھنی ہیں، یہ 6 ہی میں نے گنی ہیں، جس میں سے 1.5 آیت ہو گئی ہے، ایک پوری ہوئی ہے، ایک آدھی ہوئی ہے. ابھی یہ 4 آیتیں پڑھی ہیں. جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے کہو سبحان اللہ جلدی سے. آئیے آگے چلتے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، فَأَرْسَلْنَا، ہم نے بھیجا، إِلَيْهَا، مریم کی طرف، روحنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. ایک منٹ رکو، جبرائیل کا نام سنے؟ ایک منٹ ٹھہریے. جانتے ہو کہاں بنیا؟ مٹی دا؟ اچھا پانی کا، ہوا کا، آگ کا، کس چیز کا؟ آہستہ بول رہے ہیں، کس چیز کا؟ جبریل کس چیز سے بنا؟ اچھا آدھی مٹی آدھا نور بن گیا جبریل. اچھا نہیں، مٹی کتنی؟ اچھا نہیں، نور کتنا؟ سارا. اچھا سارا ٹوٹل مکمل نور. اچھا پھر آخری بندے تک سننا. آپ سمجھ گئے کہ جبریل سارا نور ہے. اب ذرا رکنا. اللہ فرماتا ہے فارسلنا، ہم نے بھیجا، الیہا، مریم کی طرف، روحنا، سارا نور، ہم نے سارا نور مریم کی طرف بھیجا. تو مولا کیسے؟ فرماتا ہے فتمثل لہا بشرا سویا، آج یہ مریم کی طرف جوان بشر بن کے آیا. یہ مطلب ہے کدی کدی سارا نور بھی بشر بن کے آ جاوے، ہندا نور ہی ہے. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. جس کے دل میں نبی کا حیا ہے اونچی کہو سبحان اللہ. اگر
अगर जिब्रील सारा नूर बशर बन के आ जाए तो उसके नूर में शाकी नहीं है, मौलाना का मैदा ठीक रहता है, तो अगर मोहम्मद बशर बन के आ गया तो फिक्र वाली कौन सी बात? जिसके दिल में नबी का हया है फिर कहो सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। अच्छा भाई, अगर तो नारे ऐसे ही हैं तो फिर जरा नारे मुलतवी रखें। ये ठंडे नारे मेरी वैसे समझ से बाहर है। नहीं, मैं चिश्ती बंदा हूं जिसके दिल में अली की मोहब्बत है। लगाएं अब नारा दोबारा। जी जी, जीते रहें, सलामत जी, खुश रहें, आबाद रहें। लो जी, गौर कीजिएगा, तवज्जो, कुरान की तरफ तवज्जो। अल्लाह फरमाता है फारसलना इलैहा रूहाना, हमने मरियम की तरफ जिब्राइल को भेजा, फतमस्सल लहा बशरन सविया। जैसे ही जिब्राइल, रुके, नहीं बेटा बेटा, देयर इज नॉट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्कशन, प्लीज जस्ट कंसंट्रेट योर माइंड टुवर्ड द होली कुरान। सिर्फ कुरान की तरफ देखें, अपनी कोई बात नहीं अब आप करेंगे। अल्लाह फरमाता है हमने जिब्राइल को मरियम की तरफ भेजा। जैसे ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम मरियम की तरफ आए, मरियम ने देखा, कालत इन्नी औज़ु बिर्रहमानी मिनका इन कुंत तक़िया। मरियम ने देख के कहा जिब्राइल ना, चूंकि लिबास बशर में था। मरियम ने कहा तू कौन, अचानक बशर मेरे कमरे में, तेरा आना कैसा? आपने गौर नहीं किया, जहां पे जिब्रील अचानक जाए उसे मरियम कहते हैं? नहीं, कोई बात नहीं, सोए हुए हैं। जहां पे जिब्रील अचानक जाए वो मरियम है। अगर कोई सुन्नी बैठा है सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह कहे, क्योंकि मैं सुन्नियों के इमाम का जुमला पढ़ने लगा हूं। सुन्नियों के इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत शाह अहमद रजा खां बरेलवी, आपके छोटे भाई हसन रजा बरेलवी फरमाते हैं बेइजाजत उनके घर पे जिब्राइल जाते नहीं। आंख वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत। तो सा गौर नहीं कीता, जिथे जिब्रील अचानक जाए वहां पे मरियम है, और जहां पे इजाजत लेके जाए वहां पे ज़हरा है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं उठ जाऊं, आप यहां पे आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद सनाखान मुस्तफ़ा जिंदाबाद कहें। हजरत पीर सैयद ज़बी मसूद शाह साहिब, मुझे तकलीफ भी हुई है, मेरे पीछे बैठे हुए हैं, आप ज़रा शाह जी को चेयर दें ताकि वो अपनी खास मसनत पे जलवा फरोज हो जाए। देखिए, सादात की इज्जत हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई? अल्लाह आपको जी यहाँ पे बिठाएं जी शाह जी को। माशाअल्लाह, देखे ना जी क्या बात है, जोड़ा बन गया सादात का। बस मेरा भी जाने का वक्त आ गया। बस मैं ये आखिरी आयत पढ़ूंगा, फिर आपसे इजाजत लेता हूँ। बिस्मिल्लाह जी, आइए बिस्मिल्लाह, तशरीफ रखें। अल्लाह अकबर भाई, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। गौर है कुरान की तरफ। लो जी, मेरा ख्याल है जी मैं अब आखिरी आयत पढ़ूं और आपसे इजाजत लूं जी, ठीक है ना जी? फिर बैठेंगे, फिर नहीं जी, बार बार नहीं कहना जी, बार बार नहीं कहना। बस ये आखिरी आयत सुने, मैं आपसे इजाजत ले रहा हूं। जैसे, बस भाई सुन लें, जैसे ही जिब्रील अलैहिस्सलाम मरियम के पास आए, मरियम ने पूछा तेरा आना कैसा? काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहबलकी गुलामन ज़किया। जिब्राइल ने कहा घबराना, मैं तुम्हें बेटा देने आया हूं। आसान तर्जमा कर दिया, मैं तुम्हें नहीं। भी बंदे चुप बैठे हुए, कौन आया? शाबाश, किधर? मरियम के पास, क्या लेने? नहीं, अभी भी आवाज कम है, नहीं आगे चलेंगे। कौन आया? जी मैं नहीं पढ़ूंगा जब तक आखिरी बंदे तक कुरान की आयत जुबान पे नहीं आएगी। कौन आया? जिब्राइल। किधर? मरियम के पास, क्या लेने? मैं पूछता हूं क्या लेने? आप कहेंगे शाह जी लेने नहीं, ये मरियम को देने आया है। आपने अभी भी गौर नहीं किया, जहां पे जिब्रील देने आए वहां पे मरियम है, जहां पे जिब्रील देने आए वहां पे मरियम है। वयुतइमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। जहां पे जिब्रील देने आए वहां पे मरियम है, और जहां से लेने आए वहां पे ज़हरा है। सलामत रहें, आबाद रहें, खुशो खुरम रहें। जी बिस्मिल्लाह। ठंडा नारा नहीं सुनाना आपने। बिस्मिल्लाह। लो जी, डिफाइन जिंदाबाद।
یہ جو ختم نبوت کا نعرہ ہے نا، یہ آپ میری نبض پہ ہاتھ لگا رہے ہیں. مجھے ایک آیت ختم نبوت پہ یاد آ رہی ہے. اچھا نہیں آ رہی، چھوڑیں جی، نہیں آ رہی. یہ دو چار بندے سبحان اللہ باقی چپ بیٹھے ہوئے ہیں. جس کے دل میں عقیدہ ہے ہمارا نبی آخری ہے، سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ. لو بس میں جلدی سے ایک آیت پڑھوں اور پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں. سورہ بقرہ میرے سامنے آ رہی ہے بھائی، 2 نمبر سورہ ہے، 60 نمبر آیت ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے. بندے نبی سے مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے. تو اسی چپ بیٹھے ہو، بندے نبی کو منگن گئے نے. بھئی بندوں کو پانی چاہیے، دروازہ نبی نے کھڑکایا نے. اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں مولانا، کوئی آیت دکھائیں کہ اللہ نے منع کیا ہو کہ نبی سے نہیں مانگنا. نہیں، ایسی کوئی آیت نہیں آئی، بلکہ اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میرا نبی اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار. ادھر نبی نے ڈنڈا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اے نبی دا ڈنڈا وجن دی دے رہے، ڈنڈے دے صدقے پانی آیا ہے. نہیں آیا، چپ بیٹھے ہیں، نہیں آیا. اچھا لاہور والوں ایک منٹ ٹھہرو، یہ تو نبی ڈنڈا مارے پانی پتھر میں سے، نبی گود میں ہو مارے ایڑی، پھر پانی آتا ہے ایڑی میں سے نہیں پتھر میں سے، پانی ڈنڈے میں سے نہیں پتھر میں سے. اور یارا پتھروں میں سے پانی نکل آتا ہے. کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھے ہیں، سیاپا نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے. ڈنڈا نہیں مارا، ایڑی نہیں ماری، زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا، حسین کی نانا کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا. یار جملہ تو آگے ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں. ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں، ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے بھی نبی کہتے ہیں. جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. سلامت رہیں، آباد رہیں. لو جی سیدہ پہ آخری آیت سن لیں، پھر میں آپ جاگ رہے ہیں، بس آخری آیت سنیں پھر آپ سے اجازت لیتے ہیں سورہ آل عمران کی طرف. یہ آج کی گفتگو کی آخری آیت ہے جی. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ 42 نمبر آیت ہے، 3 نمبر سورہ ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. آیت ختم ہوگی، سبحان اللہ کہہ لو. قالت الملائکہ، اللہ فرماتا ہے مریم کے پاس فرشتے آتے تھے، آ کے مریم سے باتیں کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ذرا بولیے گا بھائی، کیا کرتے تھے؟ مولا کیوں؟ فرمایا طاہرہ کی، پاک ہے نا. نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا، ٹھہرو میں پھر سمجھاتا ہوں. مولا مریم سے ملائکہ باتیں کیوں کرتے تھے؟ فرمایا طاہرہ کی واصطفیٰ کی، پاک ہے مصطفیٰ ہے، پاک ہے. قرآن بند کیا، پھر آئے آپ سے باتیں کریں گے. ہن کربے کے کلیاں سوچیا جے اے جدے نال فرشتے گلا کرن، جے او بی بی بڑی پاک ہے تے جدے بوئے تے آ کے فرشتے نوکری کرن. جسے سمجھ آ رہی ہے اونچی سبحان اللہ کہو جلدی سے. آئیے علماء لکھتے ہیں، محدثین نے لکھا، ایک دن ابی ذر کو بھیجا یا رسول اللہ نے، جاؤ جا کے مولا علی کو لے کے آؤ. حضرت ابی ذر گئے، جا کے دیکھتے کیا ہے، باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بندہ موجود کوئی نہیں، دانے پڑ رہے ہیں، بندہ موجود کوئی نہیں، چکی چل رہی ہے، بندہ موجود کوئی نہیں، آٹا نکل رہا ہے، اکٹھا ہو رہا ہے، کول بندہ کوئی نہیں، چولہے دی ڈوری ہل دی ہے پئی، 2 شرادے ستے پئے. اللہ اکبر. جاگتی آنکھوں سے ابی ذر غفاری نے جب یہ منظر دیکھا رہا نہ گیا. یا رسول اللہ جی آپ کی بیٹی کے گھر پہ عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ بندہ پاس کوئی نہیں، دانے پڑ رہے ہیں، بندہ پاس کوئی نہیں، چکی چل رہی ہے، بندہ پاس کوئی نہیں، چولہا ہل رہا ہے، شہزادے سو رہے. فرمایا سنو، میری زہرا کہیں آرام کر رہی ہوگی، وہ دانے فرشتہ ڈال گیا، وہ چکی فرشتہ چلا گیا، وہ آٹا فرشتہ اکٹھا کر گیا، اور وہ جھولا فرشتے ہلا رہے تھے، اور جھولے میں میرے 2 لال سو رہے تھے.